نے کے لیے ان کے کتنے جاسوس حرکت میں آئے، مسلمانوں میں افتراق کے بیج بوئے، کیا کیا دکھ نہیں اور کیا کیا زخم نہیں جو ہم چاٹ رہے ہیں۔ لیکن یہ 2-3 سال تو ایک ایک لمحہ عذاب بنا ہوا ہے، ایک ایک سانس اذیت بنی ہوئی ہے۔ مغرب نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا دم خم ختم ہو گیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، ان کے حکمران استعمار کے اعلیٰ کار ہیں، ان کی معیشت مفلوج اور دفاع کمزور ہو چکا ہے، لے دے کے ایک حب نبی کا جذبہ ہی رہ گیا ہے جو ان کے سینوں میں موجود ہے، اور وہ چاہتا ہے کسی طرح ان کے سینوں سے یہ جذبہ بھی نکال لیا جائے اور پھر انہیں مٹا دیا جائے یا انہیں اپنا غلام بنا لیا جائے۔ وہ ہم سے حب رسول کی تپش چھیننا چاہتا ہے اور ہم سے وہ ہماری پہچان اور ہماری وہ عزت چھیننا چاہتا ہے۔ مغرب نے یہاں بھی ٹھوکر کھائی، اس نے حکمرانوں کے آئینے میں عوام کے چہرے کو دیکھا، اس نے سمجھا کہ ان میں زندگی کی رمق نہیں، اعصاب شل ہو گئے، دل بجھ گئے۔ لیکن مغرب کان کھول کے یہ بات سن لے کہ یہ لٹا ہوا کارواں، یہ خانمہ برباد لوگ، یہ کبھی یورپ نے انہیں لوٹا، کبھی انہیں امریکہ میں لوٹا، یہ لٹتے رہے، یہ کربلا میں بھی لٹے، یہ لوٹے جاتے رہے۔ ان کے لٹنے کی کہانی بڑی دردناک بھی ہے اور بڑی طویل بھی ہے، لیکن مغرب سن لے کہ جب یہ خود لٹنے پہ آ جائیں تو پھر اپنا سودا کوچہ محمد میں کرتے ہیں، جب وہ خود لٹنے پہ آ جائیں تو پھر سب کچھ رسول کریم کی ناموس کے لیے قربان کرنے کے بعد بھی یہ کہتے رہ جاتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ مغرب تو براہ راست حملے کر رہا ہے جس سے ہمارے جگر پاش پاش ہو گئے ہیں۔ ہمارا تو موقف یہ ہے کہ کوئی اشارے اور کنائے سے ہمارے آقا کریم پر حملہ کرے تو وہ بھی ناقابل معافی جرم قرار پاتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک نالین نبی کی نوک شاہی سے زیادہ محترم ہے، وہ تو کہکشاں کو آپ کے قدموں کی دھول سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک کلیوں کا چٹکنا تبسم رسول کا صدقہ ہے اور ان کے تلووں کا دھون آب حیات ہے۔ یہ درد مندان عشق کوچہ حبیب کے غلاموں کو بھی اپنا امام سمجھتے ہیں۔ خواجہ فرید نے کیا خوب کہا تھا، توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، ہم درد کتیاں نال ادب۔ اور میرے امام نے کہا تھا، تجھ سے در اور در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا۔ ہم تو حضور کے در اور حضور علیہ السلام کی غلامی کو اپنے لیے وجہ اعزاز اور وجہ تعظیم سمجھتے ہیں۔ یہ مغرب کی بھول ہے کہ ہمارے سینوں سے یہ تپش اور یہ حرارت چھین لے۔ یہ مر سکتے ہیں، یہ اپنا سب کچھ کٹا سکتے ہیں، لیکن ان کے لاش کے ایک ایک ٹکڑے سے محمد محمد کی صدائیں آئیں گی۔ صاحبو، بات لمبی ہو رہی ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ 30 ستمبر 1905 کو ڈنمارک کے ایک اخبار نے، جس کی پیشانی کے اوپر سٹار آف ڈیوڈ، یہ یہودیوں کا مذہبی علامتی نشان ہے، اس کی پیشانی پر چھپا ہوا ہے، اس نے 12 خاکے شائع کیے، اور اس کے بعد ہالینڈ کے اخبارات نے اور دیگر 22 ممالک کے 75 اخبارات نے ان خاکوں کو دوبارہ جنوری 2006 میں شائع کیا۔ 200 سے زائد ٹی وی چینل نے اس کی تشہیر کی۔ ہالینڈ کے اخبارات نے لکھا کہ ہم ہر ہفتے ان خاکوں کو شائع کریں گے تاکہ مسلمان اس کے عادی ہو جائیں۔ اٹلی کے ایک بدبخت وزیر نے خاکوں والی ٹی شرٹ پہنی اور اپنی قوم سے کہا کہ اس کو رواج دیا جائے تاکہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں۔ یہ خاکے یہودی کارٹونسٹ ویسٹر گارڈ نے بنائے اور اس نے مختلف اخبارات کو دیے۔ 11 اسلامی ممالک کے سفیر ڈنمارک کے وزیر اعظم کے پاس احتجاج لے کر پہنچے، لیکن اس بدبخت نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا۔ 27 مسلمان تنظیموں کے 17,000 افراد نے اپنے دستخطوں کے ساتھ ایک یادداشت مرتب کر کے
ڈنمارک وزیر اعظم کو بھیجی، اس نے اس کو وصول کرنے سے بڑی ڈٹائی کے ساتھ انکار کیا۔ ٹونی بلیئر اور بش نے ڈنمارک کے وزیر اعظم کو فون کر کے کہا کہ جھکنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس پر 14 فروری کو ڈیلی ٹائمز نامی ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈینش وزیر اعظم نے کہا عالم اسلام اس بات کو سن لے، اور میں ان کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم تنہا نہیں ہیں، ہماری پشت پہ دنیا کا ہاتھ ہے اور ساری دنیا مسلم امہ کے خلاف جمع ہے۔ یہ ہماری غیرت کو جھنجھوڑ دینے کے لیے اس کا ایک جملہ کافی تھا، اور چاہیے تھا کہ خادم حرمین کھڑا ہو کے حضور کے روضے کے سامنے اعلان کرتا کہ اگر تم سارا کفر جمع ہو گئے ہو تو ہم محمد عربی کی غلامی میں سارے مسلمان جمع ہیں۔ لیکن کوئی ایسا اعلان، کوئی ایسا احتجاج مقابلے میں نہ آیا، جس کے نتیجے کے اندر ان کی بے باکی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ یورپ کے اندر ایک شراب خانے کو کعبۃ اللہ کی طرز پہ تعمیر کیا گیا، اور جنرل ہوڈ نے گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں میں مسلمان قیدیوں کے ٹائلٹس کے اندر قرآن مجید کے ورقے رکھے اور انہیں ذہنی اذیت اور شاق پہنچایا۔ مسلمانوں کا شدید احتجاج جو انڈونیشیا، مصر اور پاکستان میں بالخصوص ہوا، اس کی دھمک پورے عالم پہ محسوس ہوئی، تو انہوں نے وقتی طور پہ سلسلے کو روک دیا۔ مغربی مصنوعات کا بائیکاٹ جو مسلم امہ نے اس وقت کیا تھا، اس سے بہت سارا ان کو نقصان پہنچا، تو وہ یہ زبان زیادہ قبول کرتے ہیں، تو انہوں نے وقتی طور پہ سلسلے کو روک دیا۔ لیکن 2 سال گزرنے کے بعد 2008 میں دوبارہ انہوں نے یہ خاکے شائع کیے اور مسلمانوں کے جذبات پر آریاں چلائی گئی۔ بلیوں اور کتوں کے حقوق پر تنظیمیں بنانے والے یہ منافق اور عیار، پتہ نہیں ان کو 1 ارب 40 کروڑ انسانوں کے دلوں کو زخمی کر کے کیا ملتا ہے۔ حالانکہ مغرب کے اندر بھی توہین رسول کی سزا قتل رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توہین کی سزا قتل رہی ہے، بعد میں ان کو عمر قید کی سزا کے اندر تبدیل کیا گیا۔ جرمنی کے اندر ان کی شرارتوں کی وجہ سے جب ان پہ حملے کیے گئے تو 6 لاکھ یہودی اس وقت جرمنی میں موجود تھے، تو 4 لاکھ ڈنمارک اور دیگر ممالک کی طرف ہجرت کر گئے، اور باقی 2 لاکھ یہودیوں میں سے کچھ کو پکڑ لیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا۔ لیکن یہودی یہ تعداد 60 لاکھ بتاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 60 لاکھ یہودیوں کو تہہ تیگ کیا گیا اور انہیں کو جلایا گیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان کی تعداد 60 لاکھ نہیں تھی بلکہ 2 لاکھ لوگ تھے، ان میں سے کچھ لوگ قتل ہوئے، تو اس پر یورپ میں 20 سال سزا رکھی گئی ہے کہ اس نے اس تعداد کو کم کیوں کیا ہے، اس تعداد کو کم بتا کر یہودیوں کو دکھ پہنچایا ہے۔ تو اگر کوئی سچ کہہ دے تو ان کو دکھ پہنچتا ہے، اور اس پر بھی 20 سال سزا مقرر ہے۔ آزادی رائے کی بات کرنے والے یہ منافق اور یہ عیار اور مکار تاریخ کے جھونکوں میں جھانک کر اگر کوئی صحیح بات سامنے لانا چاہتا ہے تو اس کو سزا دیتے ہیں، اور اسرائیل کو انہوں نے یہ حق دیا ہے کہ ایسے شخص کو وہ طلب کر کے اپنے ملک کے کورٹ کے اندر کھڑا کر کے سزا دے سکتا ہے۔ جبکہ حضور علیہ السلام کی توہین، آقا کریم علیہ السلام کی توہین، قرآن مجید کی توہین، اس کو آزادی اظہار کے نام سے مغرب رواج دینا چاہتا ہے۔ صاحبو، یہ سب کیوں ہوا؟ ہمارے آقا و مولا کی توہین کائنات کے گوشے گوشے میں کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ ایک فیشن بن گیا اور تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مغرب نے دیکھا کہ مسلمان جگہ جگہ ذلیل خوار ہو رہے ہیں، اور ہم نے ان کو جگہ جگہ دکھ دیے، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑ لیا، اب ان کے اوپر ہم اگر یہ حملہ بھی کریں گے تو وہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ مسجد اقصیٰ کئی عرصوں سے اور کئی سالوں سے ان کے قبضے میں ہے، اور ان کو عرب آزاد نہ کروا سکے، بلکہ ایک عرب سے جب سوال کیا گیا کہ تم مسجد اقصیٰ آزاد تم کیوں نہیں کرواتے، تو اس نے 2 ٹوک کہا، آنا ابغی عمارہ جدید، سیارہ جدید، حرمہ جدید۔ اس نے کہا مجھے نئی عمارت چاہیے، مجھے تو نئی بیوی چاہیے،
مجھے نئی گاڑی چاہیے، باقی یہ حکومت کا کام ہے، مجھے کوئی غرض نہیں۔